اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آپ لوگ مسلسل سن رہے ہوں گے کہ ہر جمعہ میں اسی آیت کی روشنی میں ہمارے خطیب لوگ خطبہ دیتے ہیں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر ہم زندگی کے کسی بھی پہلو میں کامیاب ہونا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق نہ چلیں تو ہمارے لیے ناکامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک گوشہ نمونہ ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک باپ تھے تو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ ایک شوہر تھے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے شہری تھے۔ ایک اچھے شہری ہونے کے حساب سے، ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور نبی اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کو ہو بہو ویسے ہی دنیا والوں تک پہنچا دینا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اور اس کام کو دعوت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، دنیا والوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو دنیا والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب بلانے والا بنا کر کے بھیجا، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ دنیا والوں کو اچھے راستے کی طرف بلائیں، آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ دنیا والوں کو کامیابی کی راستے کی طرف بلائیں، آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ دنیا والوں کو کامیابی کا راستہ بتلائیں، کامیابی کا راستہ دکھلائیں، اسی لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، آپ کی روشنی میں جتنے لوگ چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ آپ کی روشنی سے دور ہو جائیں گے وہ لوگ ناکام ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، رسول ہیں۔ نبی رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو 23 سالہ زندگی میں ہم تک پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، آپ نبی بنے، اور نبی بننے کے بعد
63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام اطوار بتلا دیے، تمام طریقے بتلا دیے، اور اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسی دین پر چلے، اسی اسلام پر چلے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے اپنائے کہ اتنی مختصر زندگی میں 23 سالہ مدت میں اللہ رب العالمین کے پورے دین کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچا دیا، اللہ رب العالمین کے بندوں تک سنا دیا، اور پوری کامیابی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، آپ کو نبوت دی ہے، آپ کو رسالت دی ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو اسلام کا پیغام دیا ہے، آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ٹھیک، اور جان لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے امانت کی ادائیگی نہ کی، آپ نے اپنا کام نہ کیا۔ یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی تنبیہ تھی کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے کیا تو ٹھیک، آپ نے حق ادا کیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ جان لیں کہ آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے پیغام پا کر کے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کی رسالت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگ گئے، اور تن من دھن سے، ہر اعتبار سے تمام قسم کی پریشانیوں کو جھیل کر، تمام قسم کی مصیبتوں کا سامنا کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کو پورا پہنچا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے والے تھے، اس موقع پر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ اے لوگوں بتاؤ، میں نے اللہ کے دین کو تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کوئی کمی نہ چھوڑی، آپ نے کوئی نقص نہ چھوڑا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ رب العالمین تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پورے اخلاص کے ساتھ پہنچایا، کوئی کمی نہ کی، اس میں کوئی ذاتی مفاد نہ تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ بات سکھلایا، کہلوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، کہ اے لوگو، میں جو اللہ کے راستے کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، میں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اس بات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا ہوں، کوئی مزدوری نہیں چاہ رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرا بدلہ تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا حکم اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچا دوں اور اللہ رب العالمین کے یہاں سچا نبی ثابت ہو جاؤں، میرا یہی کام ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے۔ نہ میں تم سے اجرت چاہتا ہوں، نہ کوئی بدلہ چاہتا ہوں، نہ دل میں کوئی ریاکاری ہے، نہ دنیا کمانا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کام صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا دوں، اور اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے، اتنے زیادہ ٹینشن میں رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ اگر دنیا والے آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ٹینشن میں، آپ افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے، آپ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیں گے۔ ایسا نہ کریں۔ سوچیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندوں کی کتنی فکر تھی، اللہ کے بندے ناکام نہ ہوں، اللہ کے بندے گناہگار ہو کر نہ مریں، اللہ کے بندے جہنم میں نہ جائیں۔ اس بات کی اتنی فکر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، ہمیشہ جو ہے سوچتے رہتے تھے کہ کیسے اللہ کے بندے اللہ کے راستے کی طرف آئیں، کیسے اللہ کے بندے سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ اور یہ دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت دیکھ کر اللہ رب العالمین ساتواں آسمان کے اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ اے نبی آپ اتنا ٹینشن نہ لیں، اللہ کا دین ہے، پہنچانے والا اللہ ہے، آپ صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے گواہی دی، کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا اے لوگو تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، ایک رسول، ایک نبی آئے ہیں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ رسول اتنے مخلص ہیں، اتنے ہمدرد ہیں کہ انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، ان کے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ اللہ کے بندے ناکام ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے احکام کو نہ مانیں۔ یہ بات ان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، کوئی کمی نہ چھوڑی، کوئی نقص نہ چھوڑا۔ یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کو پورا پہنچا دیا، اور آج بھی ہم مسلمان پورے لگن کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پورا پہنچا دیا، کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم و کاست اور بغیر کمی بیشی کے اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اسلوب تھے، کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا کہ اتنی کم مدت میں اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے تین چیزوں کے ساتھ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے تین اسلوب اپنا کر کے۔ پہلا اسلوب حکمت کے ساتھ، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف، سچائی کے راستے کی طرف، کامیابی کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کر کے، اچھی بات کہہ کر کے آپ اللہ کے بندوں کو آپ اللہ کے راستے تک بلائیں۔ تیسری چیز ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا بحث و مباحثہ ہو جائے، اگر لوگوں کے ساتھ آپ کی تکرار ہو جائے، باتیں بڑھ جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کے ساتھ نہ جھڑکیں، نہ انہیں برا کہیں، نہ انہیں سست کہیں، کچھ نہ کہیں، انتہائی نرمی کے ساتھ، اور جو سب سے اچھا طریقہ ہوگا اس طریقے کو اپنا کر کے آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ اپنے مخالفین کے ساتھ بات کریں، سختی نہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے حکمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت تھی،
پوری زندگی حکمت تھی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجاہد کے حوالے سے کہ حکمت کہتے ہیں کہ حق کو جاننا، صحیح کیا چیز ہے اس صحیح بات کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہی حکمت ہے۔ اسی طرح سے جس موقع پر جو بات کرنی ہو، جس موقع پر جو کام کرنا ہو، وہ بات کہنا اور وہ بات کرنا، یہی حکمت ہے۔ جہاں پر جس بات کی ضرورت ہے وہ بات کہنا، یہ حکمت ہے، اور جہاں پر جس کام کی ضرورت ہے وہ کام کرنا، یہ حکمت ہے۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت کے ساتھ اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ کہیں آپ سے پھوہڑ پن صادر نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہوا کہ یہاں پر نرمی کرنی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کر دی، کہیں ایسا نہ ہوا کہیں کہ سختی کرنی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کر دی، کہیں ایسا نہ ہوا کہ کہیں چھپ کر کے اللہ کی بات سنانا تھا لیکن اللہ کے رسول نے اعلان کر کے سنا دیا، کہیں ایسا نہ ہوا۔ جہاں پر جیسا کرنا تھا، جہاں پر جیسا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، ویسا ہی کہا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا، آپ کو دعوت کا حکم دیا۔ چونکہ اس وقت آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ دینے والے کوئی نہ تھے۔ آپ اگر اعلان کر کے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے تو آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے، آپ کو دھتکار دیا جاتا، آپ کو مار ڈالا جاتا۔ اس حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چھپ چھپ کر کے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی، اللہ کے احکام چھپ چھپ کر کے بتلائے، اعلان نہ کیا۔ ایک زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سری دعوت دیتے رہے، چھپ چھپ کر کے اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ جو آپ کے قریبی لوگ تھے، جو آپ کو ماننے والے تھے، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر کے بلایا، حضرت خدیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو آپ پر جانثار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دین کی طرف بلایا۔ اسی طرح سے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، احباب تھے، ان لوگوں کو ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے چھپ چھپ کر کے دین میں بلایا اور اپنا ساتھی بنایا۔ اس کے بعد جب سری دعوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اللہ کے احکام کو کھل کر کے بیان کر دیں، آپ اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ کے بندوں تک صاف صاف سنا دیں، پہنچا دیں۔ اس میں کوئی سری کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھل کر کے اللہ کے پیغام، اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کی احادیث کھل کر کے سنا دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صباحا کی آواز لگاتے ہیں۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو آواز لگاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کرتے ہیں کہ اے مکہ والو، اے لوگو، بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار دستہ ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو ابھی تم پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، ابھی تم کو مار کاٹ ڈالنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما جربناک الا صدقا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ اے محمد، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ کہتے ہوئے نہ سنا، ہم نے آپ کو کبھی بھی خیانت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ کوئی بات کہیں اور ہم نہ سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے، اگر تم لوگ میری بات ماننے والے ہو تو سنو، اگر تم لوگ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ وہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ ہم تو اچھی بات سوچ کر کے آئے تھے، تم ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہے ہو، تم ہمیں جھوٹ کہہ رہے ہو، تم ہمارے لیے غلط راستہ بتا رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کھل کر کے دعوت دینا شروع کی۔ تو یہ حکمت تھی کہ جب سری طور پر دعوت دینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری طور پر اللہ رب العالمین کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ حکمت تھی کہ جب جہری طور پر کھل کر کے کھلم کھلا اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ پھر دیکھیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مکہ والے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ اے محمد تم بے دین ہو، نہ ہم تمہیں مکہ جانے دیں گے اور نہ ہی ہم تمہارے ساتھیوں کو مکہ جانے دیں گے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ صلح کی نوبت آئی۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہے گی، دشمنی جو بھی ہے ہم کھل کر کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، ہمارے درمیان جنگ بند رہے گی۔ بات طے ہوئی، صلح کا موقع آیا۔ صلح کے جو معاہدے تھے، جو قانون تھے، اس میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ مسلمانوں کے لیے شکست نظر آ رہی تھی، مسلمانوں کے لیے ہار نظر آ رہی تھی ظاہری طور پر، اور کفار لوگ جیت رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر جو تسلیم و رضا کا سر جھکاتے ہیں، ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بالآخر معاہدہ ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھیے حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمزور تھے، اور اللہ کے رسول کے مخالفین ابھی طاقت میں تھے، قوت میں تھے۔ تقاضا یہ تھا وقت کا کہ ابھی ان کا مقابلہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ جنگ بندی کی جائے، ان کے ساتھ صلح کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلہ کیا، مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھی مکے میں جاتے ہیں، اسلام کی سربلندی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، جتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، سب سے ایک ایک کر کے بدلہ لیتے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے دین کو سربلند ہونے دیا جائے، اللہ کے دین کو ماننے والوں کو بچنے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو تم پر کوئی سختی نہیں ہے، تم پر کوئی جو ہے ہم سزا دینے والے نہیں ہیں، تم لوگ آزاد ہو، جاؤ اللہ کے دین کو مانو، اللہ کے دین پر عمل کرو، ہم تمہیں سزا دینے والے نہیں ہیں۔ یہ حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری حکمت تھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آیت کے اندر جو دوسرا ٹکڑا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو بلاؤ موعظت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، سختی نہ کرو۔ چنانچہ سمامہ بن اوسال یمن کے تھے، سمامہ بن اوسال ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے اور بڑی دشمنی اپنے دل میں پالتے تھے۔ سمامہ، اللہ کے رسول کا پیغام گیا تو دشمنی بھڑک اٹھی، چاہا کہ اللہ کے رسول کو مار ڈالیں، آپ کے صحابہ کرام کو مار ڈالیں، لیکن اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو کوئی قدم نہ اٹھا سکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ پھر موقع ایسا آیا کہ وہی سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی بنا کر کے لائے جاتے ہیں،
لا کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون پر باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ثمامہ اپنی قوم کا سردار ہے، اپنے ملک کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ ذرا غور کریں، وہ دشمن جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھیوں کو مار ڈالا تھا، لیکن کہتے ہیں سختی نہ کرو، نرمی سے باندھو، نرمی سے قید کرو۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، سونے کا انتظام کر رہے ہیں، سب کچھ انتظام ہو رہا ہے۔ دوسرا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہنے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کر ڈالیں، اگر آپ مجھے مار ڈالیں تو یقین جانے کہ ہم نے آپ کے ساتھیوں کو مارا ہے۔ اگر آپ مجھے مارنا چاہیں تو میں مجرم ہوں، آپ مجھے مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کریں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یقیناً میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ دوسرا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا محمد ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ محمد اگر ہمیں مار ڈالیں، اگر مجھے قتل کر ڈالیں تو میں مستحق ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کریں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یقین جانے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر اسے چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ ثمامہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ محمد آپ نے مجھے تو چھوڑ دیا لیکن میرے دل کو قید کر لیا۔ ثمامہ تھوڑی دور جاتے ہیں، جا کر کے ایک باغ میں، ایک کنویں میں جا کر کے نہاتے ہیں، لوٹ کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے روئے زمین پر، اس سرزمین پر آپ سے زیادہ برا چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج آپ میرے نزدیک اتنے پیارے ہو گئے ہیں، اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ آج کے بعد اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اور اس سرزمین پر آپ سے زیادہ پیارا انسان میرے نزدیک کوئی نہیں۔ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول نے ثمامہ کو نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کوئی خلاف کارروائی کی، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ قوم کے سردار تھے، ملک کے بادشاہ تھے، ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ پھر مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے سختی نہیں کی، پیار سے، محبت سے، تواضع سے، ان کے ساری کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کی، اور جو مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا ہوا، روب و دبدبہ ہوا، ہم سے مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو جاننے والا اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جتنے لوگ بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور کر دے۔ مولا کریم اسلام کو اور مسلمانوں کو پھر سے بول بالا عطا کر، اسلام کی سربلندی ہو۔ اے اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کی پریشانی اور بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنے لوگ قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ آج دین کی خدمت کے لیے اور دینی کام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خدمت کو قبول فرما اور ان کے کاموں میں برکت دے۔